السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچنا، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے نے ہی ہلاک کیا تھا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم ضرور بضرور پچھلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسا کہ ایک بالش دوسرے بالش کی مانند ہوتی ہے، جیسا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مانند ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے غار میں گھسا ہوگا تو تم بھی ضرور اس میں گھسو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی واقع ہوا۔ امت میں کچھ علماء سو ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے غلو کی حدیں پار کر دی اور توحید کے دشمن بن گئے، اور ایسے شرک میں مبتلا ہوئے کہ ایسا شرک تو پچھلی امتوں نے بھی نہ کیا تھا۔ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا، اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ جی سامعین محترم، آپ نے سماعت فرمایا اور کہہ رہے ہیں کہنے والوں نے کہا ہے۔ اچھا جی، کہنے والے کون ہیں؟ کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یقیناً جس نے یہ کہا ہے وہ ابو جہل کا بھی باپ ہوگا، کیونکہ یہ شرک ابو جہل اور اس کی قوم بھی نہ کرتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ صفات اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمیں بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کا بھی ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آخر میں آپ نے دیکھا کہہ رہے ہیں کہ جو شعر پڑھ رہے تھے کہ بیت اللہ بھی ان کا طواف کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی خود تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں دوسری مخلوقات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شرک کرتی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ طواف کرنا عبادت ہے اور تمام کی تمام مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دے، غیر اللہ کا طواف شروع کر دے، کیونکہ طواف تو عبادت ہے۔ انہی جیسے جہنم کی طرف بلانے والے داعیان کی غلو امیز کلام سننے کے بعد لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کے بت بنا لیے، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے صالحین کی شان میں غلو کیا، اور بات قبروں کی بدت سے شروع ہوئی اور بت پرستی تک جا پہنچی، جیسا کہ سورۃ نوح کی تفسیر میں صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے۔ آج اس امت کے اندر بھی بعض ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے اولیاء کی شان میں غلو کیا، جس کے نتیجے میں امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ اوثان کی عبادت شروع نہ کر دیں، اور امت جو آج ذلت و رسوائی کی چکی میں پس رہی ہے اور چاروں طرف سے دشمن اس پر حملہ آور ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ شرک ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر ہی نہیں کی۔ اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنانا ورنہ تو ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب امت نے یہ سارا کچھ کیا، شرک عام ہو گیا، تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا اور امت نے یہ دن دیکھنے ہی تھے۔ اور اس ذلت و پستی اور رسوائی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کی طرف نہیں لوٹ آتے اس وقت تک ذلت و رسوائی سے نہیں نکل سکتے۔ اور دین کی بنیاد توحید ہے، تو جب یہ امت توحید سیکھے گی نہیں اور توحید کی طرف بلائے گی نہیں تو اس وقت تک اس ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو جن کو آج امت مسلمہ غم کھا رہا ہے، انہیں اگر واقعی امت کا غم ہے تو انہیں چاہیے خود بھی توحید سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور پھر دعوت بھی دیں، اور جو تکلیفیں ہیں اس راستے میں اس پر صبر بھی کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب امت اس ذلت و پستی سے نکلے گی۔ لیکن جب تک امت کے اندر اس طرح شرک عام ہو رہا ہے اور شرک پھیل چکا ہے اور لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا، ان کی نظر میں دوسرے مسائل بہت اہم ہیں، ان کی نظر میں توحید کی اہمیت ہی نہیں ہے اور شرک جو پھیل چکا ہے اس کا رد کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے، تو اس وقت تک امت کی حالت نہیں بدل سکتی۔ آج بھی اگر امت اس راستے کو اپنا لے اور توحید پہ آ جائے اور شرک سے دوری اختیار کر لے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب امت دوبارہ سے اسی نقش قدم پر چلے گی جس نقش قدم پر وہ سلف صالحین کے زمانے میں تھی، کہ جب توحید کا بول بالا تھا اور شرک سے امت دور تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو شرک و بدعات کے دلدل سے نکال دے اور دوبارہ سے روشن چہرہ پر گامزن فرما دے، آمین۔